الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لاہور چیمبر کے صدر میاں طارق مصباح صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ناصر حمید خان صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور طاہر منصور صاحب اور تمام جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس کے جو عہدیداران ہیں، آپ تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے عزت بخشی۔ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ لاہور جو زندہ دلان لاہور ہے، ہمیشہ سے لاہور کا ہر چیز میں پاکستان میں کلیدی کردار رہا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ فن کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، باغوں کے حوالے سے ہو۔ تو لاہور ایک پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، خوبصورت شہر کے آپ شہری ہو، تو میری طرف سے السلام علیکم۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر ملک جو ترقی کرتا ہے وہ اقتصادی طور پہ اگر وہ پاورفل ہو تو وہ آگے جاتا ہے، اور آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح چائنا نے اقتصادی طور پر ترقی کی 40 سالوں کے دوران، جو ان کی حکومت تھی اس کی پالیسیز کی وجہ سے جو بھی ملک ترقی کرتا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا ابھی کہ امریکہ کی یا چائنا کی اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ 100 سال پر 50 سال 30 سال کا وہ پلان کرتے ہیں اور اس پہ پھر وہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں، تو سب کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ کس طرف کس سمت میں ہم نے جانا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کی جمہوریت بھی نہیں ہے، اور حکومتیں یہ تیسرا ٹینیور 2 ٹینیور پہلے 5 سال پورے کیے ہیں، وہ بھی ایک حکومت نے نہیں کیے، ایک جماعت نے نہیں کیے، مختلف 2 جماعتیں تھیں۔ تو اس میں وہ کنٹینیوٹی جو آپ دوسرے ممالک میں جو تیزی سے جنہوں نے ترقی کی یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا ہمارے ساتھ آپ نے بتایا جو ہندوستان ہے اس کے اندر بھی، تو ہماری بھی اب پوری کوشش ہے کہ جو بھی پالیسی بنے اس کو دوسری حکومت بھی اون کرے، اور وہ صرف ایک صورت میں اون کر سکتی ہے، اگر وہ عوامی مفاد میں وہ اسکیم ہو، وہ پالیسی ہو، تو اس کو کوئی بھی حکومت آئے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب بھی اگر وہ چینج کرنا بھی چاہے گی تو عوام کا رد عمل آئے گا اس پہ، اور وہ اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور جس وقت ہمیں حکومت ملی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی اسپیچز میں بھی کہا ہے کہ حالات اس ٹائم بہت زیادہ اقتصادی بحران تھا، ملک چلانے کے لیے بہت زیادہ دشواریاں تھیں، اور بینک کرپسی کی طرف ملک جا رہا تھا، تو انہوں نے کوشش کی اپنے برادر ممالک سے بھی پیسے لے کے آئے اور اسٹیبلٹی کی طرف اس ملک کو کوشش کی لے جانے کی۔ تو درمیان میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو عالمی پورے دنیا میں وبا آئی، کرونا وائرس، اور اس میں پوری دنیا کا اقتصاد آپ کو پتہ ہے کہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا ٹورزم بیسڈ کنٹریز تھیں، وہ بالکل تباہ ہو گیا، وہاں پہ کاروبار ان کا، ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی، ایئر لائن انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ تو پاکستان آپ کو پتہ ہے آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے، 22 کروڑ لوگ تھے، اور جب یہ چیلنج ہمارے سامنے آیا تو مشکلات بہت تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 70-72 سالوں میں ہم وہ انسانوں پہ اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکے، ہم نے وہ صحت کا معیار نہیں تھا جو عالمی معیار تھا، وہ ہسپتال ہمارے پاس نہیں تھے، وہ تعلیمی ادارے ہم نہیں رکھ سکتا، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس چیلنجز کے باوجود وینٹیلیٹروں کا نہ ہونا ہسپتالوں میں آپ سوچیں ایک المیہ تھا، اور ہر کہیں پورے پاکستان میں ایک پینک کریٹ ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی تو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہر حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کمیٹی ایک بنائی، اور روزانہ کی بنیاد پر آپس میں وہ بیٹھے، چیف سیکرٹریز، اس میں سی ایمز، اسد عمر صاحب کی سربراہی میں، تو ایک کوارڈینیشن ڈیولپ ہوا پہلی دفعہ اس ملک میں، اور اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وسائل تھے پورے بروے کار لائے گئے، کوشش کی گئی کوارنٹین سینٹر بنائے جائیں، لوگوں کو سہولت دی جائے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگائی، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی خوف کے عالم میں بند ہو گئے پورے پاکستان میں، آپ نے دیکھا کہ وہ بند ہو گئے تھے، اور صرف سرکار کے ہاسپٹلز پہ پریشر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم کی وجہ سے، اور حکومت نے بھی پوری کوشش کی،
اور اس میں سب سے زیادہ آپ تاجروں کو بھی مبارکباد دوں گا. آپ لوگوں نے بھی جس طرح کھلے دل کے ساتھ آپ بھی لوگوں میں گئے، بے خوف ہو کے گئے، آپ نے بھی لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیں، اپنی مدد آپ کے تحت چیمبرز نے، تاجروں نے، عام این جی اوز نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، وہ جو جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، آپ یقین کریں اس کی جھلک ہم سب نے دکھائی. ہم نے وہ اثار کا جذبہ دکھایا جو پوری دنیا میں پینک پھیلا ہوا تھا. امریکہ کے اندر سپر سٹورز لوٹے جا رہے تھے. آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو نظر آئے گا یورپ کے اندر، یو کے اندر لوگوں نے سٹورز لوٹے، ٹیشو پیپرز کے لیے لوٹے، ڈبل روٹی کے لیے لوٹے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم ایک غریب ملک ہونے کے باوجود، اقتصادی طور پر کمزور ہونے کے باوجود، مقروض ہونے کے باوجود، سسٹم میں وہ بہتری نہ ہونے کے باوجود، ہم سب نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی ہمارا ہمسایہ، ہمارا عزیز بھوکا نہ رہ سکے. وہ جو چھاپڑی والا، جو دکاندار جن کی دکانیں بند ہیں، جن کا کاروبار بند ہے، وہ ان کی مدد کی جائے. تو آپ تمام کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ پورے پاکستان میں اس کرونا وائرس کے پینڈیمک میں ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں لوٹی گئی. اسلام میں وہ ہم نے دکھایا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے بھی ہم پہ کرم کیا، اور ہم اس بیماری میں اس حد تک وبا نے اٹیک نہیں کیا، ہم بچ گئے اللہ کے کرم سے. اس کے اندر بھی حکومت نے بھی بہت سی اچھے کام کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سراہنا چاہیے. سب سے پہلے 12,000 روپے جو غریبوں کو جو دیے گئے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل 1% بھی سیاست انوالو نہیں تھی. اس میں میرٹ کو رکھا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا. وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک پالیسی بنائیں تو وہ برقرار رہے، تو یہ ایک عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک ایسی زبردست پالیسی بنائی احساس پروگرام کے تلے کہ اس میں معیار فکس کر دیا گیا کہ جس کے پاس اگر 1,000 روپے موبائل میں کارڈ ڈلائے گا، اس کا مطلب ہے وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس گاڑی کی رجسٹریشن ہے، اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، مینز وہ گاڑی بیچ کے بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس پاسپورٹ بھی ہے تو ایک معیار بنایا غربت سے لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. تو میں آپ کو یقین کروں پورے پاکستان میں بغیر کسی رنگ اور نسل، بغیر کسی لسانیت، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ان لوگوں کو پیسے دیے گئے جو مستحقین تھے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پہلو ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک سسٹم کریٹ کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک حکومت کی بہت اچھی میں سمجھتا ہوں پالیسی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کنٹرول کیا اس پینڈیمک کے ہوتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ جون سے ابھی تک اس حکومت نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 17 سالوں میں پہلی دفعہ کرنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو رہا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو بڑا تیزی سے گر رہا تھا، اور اس حالات میں تو اور زیادہ گرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے کرم سے مستحکم ہو رہا ہے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں، اور تقریباً 5-6 روپے کا جو ہے وہ اگست سے ابھی تک فرق آیا ہے، اور اسٹیبلٹی کی طرف ہمارا روپیہ جا رہا ہے. تو اس سے بھی جب آپ امپورٹ یا کریں گے یا ایکسپورٹ تو اس سے بھی اس میں فائدہ ہے. اور ریمیڈنس جو پیسہ آتا ہے باہر سے، وہ بھی پچھلے ماہ اور اس سے پہلے 2 ماہ میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں باہر سے چینلائز پیسہ آ رہا ہے. ہنڈی کے ذریعے آتا تھا، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب پیسہ جو ہے وہ آپ کو بینکنگ چینل کے تھرو جو آ رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی بھی نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت بہتری آئی ہے. اور ابھی کل میں نے ٹریبیون اخبار میں پڑھا کہ ایشیا کی تیسری مستحکم کرنسی روپے کو قرار دیا. اس میں پورا اس میں انہوں نے انالیسس لکھا ہوا تھا ٹریبیون اخبار میں کل کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے ہماری کرنسی. تو یہ بھی آپ تاجروں کے لیے، آپ انڈسٹریلسٹس کے لیے بہت ایک اچھی علامت ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے روپے کے مقابلے میں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کو مصنوعی طور پہ روکا جاتا تھا. جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو ہم نے اس کو نیوٹرل رکھ دیا ہے، اور ایک نیچرل جگہ پہ اب روپیہ اور ڈالر کی جو ہے وہ صورتحال ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا بہت سا سامان افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا، اور تقریباً آدھے سے بھی کم ایکسپورٹ رہ گئی ہے افغانستان میں پاکستان کی، اس طرف بھی ہم نے بہت توجہ دی ہے۔ ابھی 15-20 دن پہلے وہاں کے جو الیسی جرگہ ہے، جو ان کی قومی اسمبلی ہے، اس کا اسپیکر اور ان کے ٹریڈ کے وزیر، ان کے ساتھ 22 ممبر ان کے آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے ویزے کے حوالے سے بھی تاجروں کو بھی آفر دی کہ تاجر جو ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اپنا جو بھی 5 کروڑ کا سرمایہ لائے گا اس کو بینک اکاؤنٹ بھی وہ کھول سکتا ہے یہاں پر وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ویزا وہاں پہ آسان کیا۔ ہم نے جو مریض آتے تھے افغانستان سے ان کو بارڈر پہ ویزے کا اعلان کیا کہ ہم انہیں بارڈر میں دیں گے کہ ہمارے جو یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں وہ جو ہے سہولت فراہم کر سکیں، اور تاجر جو ہے وہ دوسری دنیا کی جگہ اکثر افغانستان کا تاجر جا رہا تھا، لیکن نیچرل الائنس اس کا ہمارے ساتھ ہے، زمینی 2600 کلومیٹر تقریباً ہمارا اور اس کا ملتا ہے۔ سارے تاجر، آپ کو پتہ ہے اکثر یہاں پر 30 لاکھ افغانی جو ہیں وہ جنگ کے حالات میں یہاں پہ مہاجروں کی زندگی گزار چکے ہیں، ابھی بھی بہت سے ہیں، تو وہ بہت سا آپ کا سامان وہ لے کر جاتے تھے جو کہ ابھی نہیں لے کر جا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اب ہم ان تاجروں کو افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بنائیں، کوئی بھی وہاں پہ حکومت آئے ہم نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، اور جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا، پاکستان میں امن نہیں آئے گا، پاکستان آگے جا نہیں سکے گا۔ جب تک امن نہیں ہوتا تو کبھی بھی انویسٹمنٹ اس جگہ پہ نہیں آتی۔ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو، آگے جائے، اور یہ ریجن پورا آگے جائے۔ اور بہت سے اور بھی چیلنجز ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی انرجی کا بہت بڑا چیلنج ہے، گیس کا بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے، گیس کم ہو رہی ہے ملک کے اندر، تو اس طرف بھی حکومت کی پوری توجہ ہے۔ پاکستان میں 26% سے 27% لوگوں کو پائپ لائن میں گیس ملتا ہے، اور تقریباً 74% پاکستانی جو ہے وہ ابھی بھی LNG سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک بحران آ رہا ہے، جو 26% پاکستانی ہیں جو پائپ لائن کے تھرو جو گیس ہے، تو وہ گیس بھی پاکستان میں کم ہو رہی ہے۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کا پلان بنائے کہ گیس کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہو سکے۔ بدقسمتی سے NLG کی جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا قطر کے ساتھ، وہ دوسری ممالک سے سستی گیس مل رہی ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کے تحت ہمیں مجبور ہیں کہ ہم وہ مہنگی گیس لیں۔ اس کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیاں ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس انرجی کرائسس کو سیریسلی لیا جا سکے، اور آپ کو جو آپ کی فیکٹریز ہیں وہ چاہے وہ گیس سے چلتی ہیں یا دوسری چیزوں سے، اس کو جو ہے وہ کنٹینیوٹی اس کی رہے، اور آپ لوگوں کو بلکہ سہولت فراہم کی جائے۔ جس طرح بھی آپ کے صدر صاحب میاں طارق مصباح صاحب نے بتایا کہ جو ریبیٹ دیا ہے ابھی گورنمنٹ نے، جو ایک اعلان کیا ہے کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے جو بجلی کا، اگر وہ پچھلے سال سے زیادہ اگر بجلی استعمال کرے گا تو اس کو سستے ریٹ پہ بجلی ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور تاجر دوست اور صنعت دوست ایک یہ پیکج ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس پیکج سے۔ اور ایک اور جو اچھی چیز تھی کہ ہماری حکومت نے وہ خوف نہیں دیا کرونا وائرس کے اندر، وہ جلدی میں فیصلے نہیں کیے۔ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ فیصل آباد کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ سیالکوٹ کی، وزیر آباد کی، یا آپ کے اس ایریے کی، پوری کوشش رہی کہ وہ فیکٹریاں چلتی رہیں کرونا وائرس میں۔ میں خود فیصل آباد بھی گیا تو وہاں پہ بھی تاجروں نے مجھے بتایا، انڈسٹریلسٹ نے بتایا کہ ہماری فیکٹریاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ ہم نے روٹین سے زیادہ آرڈرز لیے اور ان کو ہم نے سپلائی کیا۔ اسی طرح اس کرونا میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوئیں۔ ہم نے وینٹیلیٹر خود بنانا شروع کیا، ہم نے ماسک بنانا شروع کیے، باہر بھیجنا شروع کیے۔ وہ ڈاکٹروں کی جو کٹس تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی شروع میں، وہ ہم نے بنانا شروع کی۔ تو ایک خود کفیل ہونے کی طرف بھی یہ ملک گیا ہے اس دور میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی مصباح صاحب نے کہا کہ جو اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ ہمیں کمیٹیز میں بلاتی تھی، ہمارا ایک نمائندہ لیتی تھی جو فیصلہ ساز اور جو قائمہ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی، تو میں آپ کو بالکل ویلکم کروں گا،
اور آپ سے بھی میں رابطہ بھی اپنا رکھوں گا. آپ جو بھی کمیٹی تھی آپ کو انشاءاللہ اس میں اسپیشل انوائٹی کے بلائیں گے, آپ کی رائے لیں گے, اس لیے کہ وہ جو بھی کمیٹیاں ہیں, چاہے وہ فینانس کمیٹی ہے, چاہے اس سے اور منسلک جو کمیٹیاں ہیں, اس میں بالکل ایز اے انوائٹی آپ کو آنا چاہیے, آپ کا فیڈ بیک لینا چاہیے کہ کیا گراؤنڈ کی پوزیشن ہے اور کس طریقے سے بہتری اس ملک میں آ سکتی ہے اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف یہ ملک جا سکتا ہے. تو اس میں بالکل آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں موٹر سائیکل جو ہے وہ سب سے زیادہ بکی پچھلے 2 ماہ میں, گاڑیوں کی سیل سب سے زیادہ رہی, سیمنٹ کی سیل سب سے زیادہ رہی. ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور لوگوں نے بہت اچھا اس کو سراہا بھی. ٹیکس میں کمی کی, سہولت دی لوگوں کو کہ وہ پاکستان میں کنسٹرکشن کی طرف آئیں, اور کرونا وائرس کے باوجود کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی رہی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں سی پیک کا, سی پیک پہ بھی پوری توجہ ہے ہماری, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو چھوٹے صوبے جو تھے ان کے جو گریونسز تھے, اور وہ جو چاہتے تھے کہ جو سب سے نزدیک ترین چھوٹا راستہ ہے چائنا اور گوادر کے درمیان, اس راستے پر بھی پیسہ لگایا جائے, اس راستے کو بھی ڈیولپ کیا جائے. وہ پاکستان کا حصہ جو پیچھے رہ گیا تھا, وہاں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ آپ کو وہاں پر بھی پیسہ لگانا چاہیے اور ہمیں بھی ڈیولپمنٹ چاہیے. تو اس حکومت نے خصوصی اس پہ توجہ دی ہے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ یقین کریں وہاں پہ بہت زیادہ یہ گریونسز تھا کہ جو سب سے چھوٹا جو مغربی روٹ ہے اس کا, اس کو کیوں نہیں بنایا جا رہا. تو ہم نے اس کا بھی آغاز کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ روڈ تقریباً جون یا جولائی میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی, جو اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے, اور یوب سے کوئٹہ کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. گوادر اور وہ جو سارتھن بلوچستان ہے, جو مشرقی بلوچستان ہے, اس کے لیے خصوصی انشاءاللہ پیکج کا ہم نے اعلان کیا. اور خان صاحب میں بھی 13 تاریخ کو انشاءاللہ تربت ہم جا رہے ہیں. وہاں پہ ہم اس کو جو وہ ہمارا بلوچستان کا علاقہ جو پیچھے رہ گیا تھا, جہاں پہ آج تک بارڈر سے اس طرف سے چیزیں آتی ہیں, ایران سے ایک زمانے میں ہماری طرف سے جاتی تھیں, لیکن اب وہ وہاں سے مجبور ہیں کہ وہاں سے گندم بھی آ رہا ہے, وہاں سے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکسس دیا جائے اس مارکیٹ میں, اس بارڈر کو بند کیا جائے, اور پاکستان کی اشیاء وہ اس مولکہ جو علاقہ ہے, جو پاکستان کا علاقہ ہے, وہاں پہ دی جائیں. اور ہمارے جو تاجر ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جب آم کا سیزن تھا اور کووڈ پھیلا ہوا تھا, بارڈرز بند تھے, اس میں بھی ہم نے بھرپور کردار ادا کیا. جو ہمارے تاجر تھے جو ایکسپورٹ کرتے تھے, ان کو پی آئی اے کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی قومی اسمبلی کی. اس کے اندر اسپیکر صاحب تھے, اس کے اندر ہمارے فخر امام صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, داخلہ کے ہمارے وزیر تھے, کہ ہم نے بارڈر کھلوایا ایران کا اپنے پاکستانی تاجروں کے لیے کہ وہ جو آم خراب ہو رہا تھا وہ کسی طرح جا سکے, اور اس میں ہم نے کلیدی کردار ادا کیا. پی آئی اے کے ساتھ اسپیشل ریٹس ہم نے فائنل کیے. جو آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے اپنا آم, اس کی طرف ہم گئے. تو میں سمجھتا ہوں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک پریشر تھا فینانس بل کے حوالے سے, یہ جو فیٹف کا جو بل تھا کہ پاکستان کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے. تو وہ بلیک لسٹ میں جانا مینز آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے بینکنگ کے تھرو پوری دنیا سے, جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. تو اس حوالے سے بھی بہت کوشش کی ہم نے, دن رات ہم لگے رہے کہ کسی طرح ہم کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت مل کے اس بل کو پاس کرے, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, اور ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا, اور اس جوائنٹ سیشن میں ہم نے وہ بل پاس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دنیا کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہے, جو منی ٹرانزیکشن ہے, یا آپ جو فینانس ٹرانزیکشن کرتے ہو بینکنگ کے تھرو, جب تک وہ تمام چیزیں ہم اپنائیں گے نہیں جو آج دنیا نے اپنا لی ہیں, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بل پاس ہو چکا ہے. اور ابھی جب فیٹف کا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ 27 جو نشاندہیاں کی گئی تھیں پاکستان کو, اس میں سے 21 ہم نے قانون بنا لیا ہے. انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں اس کا بھی ہم قانون بنائیں گے کہ آپ لوگوں کو سہولت ہو سکے اور آپ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے دروازے کھل جائیں.
پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو بھی فروغ دیا جائے اور یہاں پہ جو آپ کے چیزیں ہیں ہماری وہ باہر ایکسپورٹ ہو سکیں. تو اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی جو ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ، اور آپ کے مجھے پتہ ہے مسائل بہت ہیں چھوٹے تاجر کو بھی بڑے کو بھی، لیکن انشاءاللہ جس طرح کرنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہوا ہے، جس طرح جون سے ابھی تک حکومت نے قرضہ نہیں لیا ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، جس طرح روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، خوش آئند چیزیں ہیں اور یہ انشاءاللہ ملک کو ایک سمت کی طرف لے کر جائیں گے. جس طرح امپورٹ کم ہوا ہے، ایکسپورٹ بڑھا ہے، تو ملک وہی آگے چلتا ہے جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں. جو باہر سے ڈالر آئے اب آپ چیزیں بیچیں، تو وہ جو ڈیفیسٹ تھا ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ایکول کریں، بلکہ اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں امپورٹ کے مقابلے میں. اور گوادر میں بھی پوری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. گوادر ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. گوادر کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ فنکشنلائز ہو. افغانستان کی ٹرانزیکشن آئی ہے ٹریڈ کی کچھ، اس کو بھی کنٹینیو ہم کریں. اور آپ پاکستان کے جو تاجر ہیں، جو ہم نے وہاں پہ اکنامک زون جو بنایا ہے، جو کوئٹہ کے پاس بھی بننے جا رہا ہے، پنجاب میں بھی بننے جا رہے ہیں، فیصل آباد کے پاس رشکی جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بننے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت فیوچر ہمارا برائٹ ہے. ہم نے صرف کنسنٹریٹ کرنا ہے اپنی چیز پہ. اور یہ جو قوم ہے ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مشکل میں مرد مومن کی طرح آگے آئے ہیں آپ سب. اور آج جو ملک میں سمجھتا ہوں جن حالات میں ہے، اب بہتری کے سگنلز آ رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی مدد رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے اور پاکستان میں چیزیں بہتری ہوں گی اور آپ کو ایک اچھے موقع ملیں گے کہ آپ اپنا سرمایہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں. آپ کا سرمایہ اس ملک میں ہے، تو آپ کا یہ سرمایہ اس ملک میں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ محب الوطنی کی علامت ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی آپ نے یہاں پہ کام کیا. تو آپ سے بہت سی امیدیں ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ آپ کو اور سے زیادہ سہولتیں دے سکے. بہت شکریہ جی. سر بہت بہت شکریہ. سر ایک دو باتیں آپ نے کی، ان کا میں تھوڑا سا نکالوں. سر ایک تو جو الیکٹریسٹی کا پرائم منسٹر صاحب نے پیکیج دیا، اس میں مین چیز جو ہمارے لیے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی ہے 7 سے 11 روپی کا انہوں نے ختم کیا نا، تو وہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور سر یہ جو آپ نے ایران کی بات کی، سر ایران سے ہماری امپورٹس ہیں $567 ملین آن پیپر جو ہمارے پاس ہیں، اور ہماری ایکسپورٹس $4 ملین کی ہیں آن ریکارڈ جو ہیں، بیکاز آف بینکنگ چینلز کا مسئلہ. $400 ملین کی تو صرف ہم رائس دیتے ہیں ایران کو، لیکن آن بکس صرف $4 ملین ہماری ایکسپورٹس ہیں. رضا باغر صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے ہماری بات ہوئی تھی اس سلسلے میں. جس طرح رشیا ایک اتنا بڑا ممالک ہے، رشیا سے ہماری ٹریڈ صرف بینکنگ چینلز کی وجہ سے رشیا سے ہماری ٹریڈ بھی. اور جس طرح کرگزستان کے ساتھ رشیا کا جو معاہدہ ہوا ہے بشکیک، مجھے انوائٹ کیا گیا ہوا ہے، میں پرابلی نیکسٹ منتھ جاؤں گا. اب سر ہمارا لینڈ روٹ جو ہے افغانستان کے تھرو نہیں، وی کین گو تھرو چائنا، بشکیک اینڈ دین رشیا. جو ہمارا 45 دن میں شپ پہنچتا تھا رشیا، اب ہمارا 6 دن میں کنٹینر رشیا پہنچ سکتا ہے. لیکن سر اس میں صرف بینکنگ چینلز کا، ہم نے رضا باقر صاحب سے بھی بات کی کہ ہماری ٹیٹیاں دبئی سے لگ کے آ رہی ہیں، نیو یارک سے لگ کے آ رہی ہیں. ڈائریکٹ بینکنگ چینلز جب ہمارے ان سے کھل جائیں گے تو انشاءاللہ ٹریڈ. اور میں تو خود سر پریشان ہو گیا، ہم دوبارہ چیک کروایا کہ $4 ملین اور $560 ملین اتنا بڑا فرق نہیں ہو سکتا. مجھے پتا ہے $400 ملین سے اوپر تو ہماری رائس جاتی ہے وہاں پہ. تو یہ سر وہ بینکنگ چینلز کی وجہ سے ہے. اور دوسرا سر ایک گوادر میں 0.250 ڈگری ہے، جس سے نیا روڈ ایک نکل رہا ہے. ایران آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایران نے تو اپنی سڑک کمپلیٹ کری ہے، ہماری ہو رہی ہے. سر وہ جب روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں سے، نیکسٹ منتھ ہمیں گوادر بھی انوائٹ کیا ہوا انشاءاللہ. میں اپنے بورڈ کے ساتھ جا رہا ہوں، جو بھائی جانا چاہیں. بہت اچھا. تو ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ گوادر پورٹ کے ساتھ مل کر. سر اس پہ جب آپ اس پوائنٹ سے نکلیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس ہے تھرو ایران بائی روڈ ٹو ٹرکی. تو ٹرکی تک آپ کو روڈ کی ایکسیس وہاں پورٹ سے ملے گی. سر وہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے سر. اور دوسرا سر امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی ہے سر، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ڈیفیسٹ امپورٹ ایکسپورٹ، ملک وہی ترقی کرے گا جتنی ہم ایکسپورٹ کریں گے اتنی ہمارا روپیہ تگڑا ہوگا. لیکن سر ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہیں، ہماری 70% امپورٹس ہیں، ہمارے یہاں را مٹیریلز نہیں بنتے. تو یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے جس میں گورنمنٹ تھوڑی تیزی کر رہی ہے. اس میں 10 سال 15 سال بھی، انڈیا کو اس میں 50 سال لگے ہیں سر. ہم را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں، پھر ہم بناتے ہیں، پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں.
تو پہلے ہمیں بیسک را مٹیریلس کی طرف جانا پڑے گا مینوفیکچرنگ پہ. جب ہم اس پہ آ جائیں گے تو پھر یہ جو اور امپورٹ پہ جو RDs لگی جا رہی ہیں سر, جو را مٹیریل پاکستان میں بنتا نہیں اس پہ 40% ڈیوٹی ہیں سر. اسی لیے اسمگلنگ ہو رہی ہے. جو چیز پاکستان میں را مٹیریل بنتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ہیوی RDs نہیں ہونی چاہیے. اور باقی سر بڑا اچھا لگا آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہے, بات چیت کرنے کا, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملیں گے, اسلام آباد بھی آ کے ملیں گے. بس سر وہ کمیٹیز کا ذرا دیکھ لیجیے گا, 3-4 کمیٹیز کا آپ کو ریٹن لیٹر دے دوں گا. ہم کوئی بھی جو ہمارا کنسرن ممبر ہوگا اس کمیٹی سے ہم ان کو ایک بندے کو بس بھیج دیا کریں گے میٹنگ میں اپنی, تاکہ ہماری چیمبر کی آؤٹ پٹ وہ دے دے. بالکل, جس طرح انہوں نے کہا کہ بینکنگ چینل یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران میں. ایران کے سفیر سے بہت دفعہ میں مل چکا ہوں, کونسلیٹ جنرل جو کوئٹہ میں ہے کئی دفعہ اس سے مل چکا ہوں, اور میں نے اس کو کہا ہے کہ اگر دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے اور بینکنگ کے تھرو اس آپ کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود اگر آپ کرتے ہیں تو وہ مجھے دیں, وہ آپ ڈاکومنٹس دیں. کس طرح آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو بدقسمتی سے انہوں نے آج تک مجھے نہیں دیا. اسد عمر میرے ساتھ گئے, حماد اظہر کو میں نے کئی دفعہ کہا, لیکن وہ سینکشنز کی وجہ سے, اور یہی المیہ جو ہے آپ کا رشیا کے ساتھ بھی ہے, بہت سی اس طرح کی اسلحہ ہے جو ہم نے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہم لے نہیں سکتے, جو سینکشنز ہیں. تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بینکنگ کے بغیر پاکستان بہت زیادہ چاول وہاں پہ جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے سب کو, ہمارا فروٹ بہت زیادہ جاتا ہے, اور چیزیں بھی جاتی ہیں, لیکن وہ شمار نہیں ہوتا. ان کی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ بہت سی فیکٹریز کے اندر چیزیں جو را مٹیریل ہے, تو ہماری پوری اس حکومت کی توجہ اس طرف ہے کہ آپ کو را مٹیریل پہ ٹیکس کم کیا جائے, اور فنشڈ پروڈکٹ جو آپ لاتے ہو, جو ہمارا تاجر لاتا ہے, اس پہ ٹیکس لگایا جائے, اس پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے, ڈیوٹی لگائی جائے. لیکن جو را مٹیریل ہے جو آپ پروڈکشن میں آپ کے استعمال ہوتا ہے اور پھر ایک پروڈکٹ بنتی ہے, اس کو سستا کیا جائے. تو یہ اس طرف بالکل ہماری توجہ ہے اور ہمیں کوشش ہے. اور جس طرح ابھی بتایا آپ کے صدر نے کہ یہ 1-2 سال کی چیز نہیں ہے. ملک جو ابھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں جو سسٹم آیا ہے وہ کوئی 1-2-3 سال میں نہیں آیا, وہ پورا ایک پروسیس سے گزر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری قوم بھی اس طرف ہے کہ ہم سنجیدہ ہوں, اور یہ جو ملک ہے بہت قیمتی ملک ہے ہمارا, 2 نظریے پہ بنا ہوا ملک ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. جو انٹرنیشنلی جو پریشرز ہیں اس ملک میں, وہ آپ تاجر ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھٹکتا ہے یہ ملک دشمنوں کی نظر میں. وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی کتنے باصلاحیت لوگ ہیں, یہ ایمان والے لوگ ہیں. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ نے اسرائیل کو ماننا ہے اور اس طرف لے کر جائیں, اقتصادی طور پہ کمزور ہیں, ان کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہ ملک اس لیے یہ زمین کا خطہ ہم نے حاصل کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس لیے جو قائد اعظم نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے, وہ ہمیں نہیں رہنے دیں گے. آج آپ دیکھیں وہاں پہ جانور کے ذبح کرنے پر بھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, مسجدیں شہید کر دی جاتی ہیں, وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے, جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو بیسک جو تھیم ہے اس طرف بھی ہم نے آنا ہے, اور اس کے وجہ سے بھی جو پریشرز ہیں وہ ہمارے تمام تاجروں کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ تاجروں کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس دور میں بھی جو کلیدی کردار ادا کیا, جو یہ ایٹم بم بھی ہم نے بنایا, اس میں بھی کردار تھا آپ لوگوں کا, وہ جو چیزیں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے اور اس کو خوشحال بنانا ہے, پرامن بنانا ہے, اور پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ ملک وہ میسج دے گا کہ اسلام جو ہے ایک پرامن مذہب ہے. ہم جو ہے وہ پرامن دنیا کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو جو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں, لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جن مشکلات میں تھی اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مشکلات سے اس قوم کو نکالے اور ایک بہتری کی طرف جائے. آپ تمام چیمبر آف کامرس لاہور کے عہدیداروں کا, صدر کا, ان کی ٹیم کا, آپ تمام کا, میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ جی. سر میں
تھینک یو سر ونس اگین. جس طرح آپ نے کہا سر ویلیو ایڈڈ میں ہمیں جانا پڑے گا, ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے تو پھر ہی ہمارا اس کا فائدہ ہے. اب میں گزارش کروں گا سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر امید خان صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قاسم خان سوری صاحب, ڈپٹی اسپیکر پاکستان قومی اسمبلی, معزز رفقا, مہمان گرامی, السلام علیکم. میں جناب قاسم سوری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج ٹائم نکال لاہور شہر کو تشریف لائے. سر, پاکستان کو بہت سے چیلنج کا سامنا ہے. یہ تاجر بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, گورنمنٹ بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہے, لیکن ہمیں مل جل کر ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے. جیسے کہ آپ ایران سے اچھا تجارت کرنے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, اس سلسلہ میں ہم نے لاسٹ ویک ایران کے جو قونصل جنرل تھے رضا نذیری صاحب, ان کو بلایا اور کوشش کی کہ کوئی سلسلہ نکالا جائے, جس سے کہ ایران کے ساتھ ہماری ان ڈاکومنٹ تجارت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ابھی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی آپ کو بتایا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر دوسرا سر, سب سے بڑا اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ FATF میں ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا, اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو ہمارے دو صحباب ممالک تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس سلسلہ میں سر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے تمام سٹینڈرڈز کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تاجر تو تیار ہیں ہی ہیں, لیکن گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا انیشیٹو لینا پڑے گا. دوسرا سر, اس حکومت کو لانے میں تاجروں کا بہت کردار ہے, اور سر تاجروں کو اس حکومت کے بھی محسن ہیں اور پاکستان اکانومی کے بھی محسن ہیں کہ اکانومی میں حکومت نے تو جو فیصلے کیے لیکن تاجروں نے بھی اس کے ساتھ دیا اور اکانومی میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن سر تاجر 2 سال سوا 2 سال حکومت کے بعد اب تاجر تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سر تاجروں کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے, تاجروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے, تبھی ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں سر بیسکلی چھوٹا جو تاجر ہے اس کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے بعد جو سنگل شٹر شاپس تھیں ان پہ بہت زیادہ اثر پڑا, سر ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور سر اس سلسلہ میں ہم نے PM صاحب سے ٹائم لیا تھا لاسٹ ویک, لیکن باوجہ مجبوری وہ لاہور تو ہے لیکن ہمارے پاس نہیں آ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وہ آ رہے ہیں, وہ بھی ان سے بھی کوئی گزارش کریں گے. دوسرا سر, اس وقت بہت زیادہ جو ایک ریومر ہوئی ہے کہ آپ جا رہے ہیں پابندی لگانے کے لیے میرج ہال پہ. سر یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے دوبارہ ہم اس طرف ہی جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ میرج ہال بزنس کے ساتھ بہت سی تجارت وابستہ ہے. اور سر اگر میرج ہال پہ بندی لگائی جائے تو سر ہر چیز بند کرنی پڑے. کیوں صرف میرج ہال ہی بند کیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ جیسے بقایا ڈپارٹمنٹ میں SOPs پر عمل کیا جاتا ہے, ان کو بھی ایک SOPs دے دیے جائیں اور وہ اپنے تجارت کو جاری رکھ سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا میرج سیزن ہے ابھی 3-4 مہینے, تو اس میں تاجر تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن بیچارے جنہوں نے آلریڈی ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی مجبوری ہے, کیونکہ آپ نے اس کا جو سبسٹیٹیوٹ دیا ہے کہ جو اوپن ایریا میں کر لیا جائے. سر سردی آ گئی, اوپن ایریا میں کرنا مشکل ہے. بجائے مہربانی آپ اپنے لیول پہ اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کو دوبارہ سوچیں تاکہ اس سے ہم اس کے لیے کوئی حل نکال سکیں. اور میں اس گزارش کے ساتھ سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں تاجروں کے لیے. امید ہے کہ آپ دست شفقت رکھیں گے تاجروں کے لیے, ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ سر. یہ SVP صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا, پرسوں آئے ہوئے تھے میرج ہال والے ہمارے پاس سارے پورے پنجاب کے. ان کا یہی پوائنٹ تھا کہ ابھی 10 دن تو ہوئے ان کی انڈسٹری کھلے ہوئے, اور پھر ان کے اگر کام بند کر دی جائیں, اور اس کے بعد سر 80% جو ہماری پولٹری اور رائس کی انڈسٹری لوکل ہے وہ میرج ہالس کے ساتھ بیسڈ ہے. جو لوکل کنزمپشن گھروں کی ہے وہ تو 15-18% ہے. 80 سے 85% ان کا کام بھی سارا پولٹری کا بھی رائس والوں کا بھی ان کے ساتھ چلتا ہے, اور بھی کافی وابستہ ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پھر ڈپارٹمنٹ اسٹور بھی بند کریں, انڈسٹری بھی بند کریں. انڈسٹری بھی ان سائڈ ہے, اگر شادی ہال بھی خالی بند کرنے ہیں تو اس پہ سر پلیز ذرا, میں نے اسد عمر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے, حماد اظہر صاحب سے میری بات ہوئی ہے, اس کو ذرا آپ نظر ثانی ڈالیے گا جب اسلام آباد جائیں گے تو. بالکل جی, اس کی طرف توجہ دلاؤں گا اور ان سے بات چیت بھی کروں گا انشاءاللہ. میڈم شیریں ہیں جی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ممبر. تھینک یو سوری صاحب. ہمیشہ جس فورم پہ آپ سے ملاقات ہوئی, بیکاز مقصی بلوچ ہوں آپ کو پتہ ہی ہے. میں ایک تو سر یہاں پہ کہنا چاہوں گی, لاسٹ ویک افغان کانفرنس تھی
اور ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ لاہور اتنا پریمیئر چیمبر ہے اور ہمارے صدر صاحب اور آفس بیئررز نہیں تھے. پنجاب جیسے صوبے کو اگر نیشنل اسمبلی کی ہوسٹ تھا سر, اور میں تو وہاں پہ انوائٹڈ تھی ایز بھاولپور ڈویژن کے ویمن ریورل چیمبر کی, میں بھاولپور کی ہوں تو میں وہاں سے انوائٹڈ تھی, بٹ میرا چیمبر یہاں ایل سی سی آئی انوائٹڈ نہیں تھا. مجھے کمی محسوس ہوئی کیونکہ پنجاب ہی میں سر وہاں پہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر سیشن تھا, وہاں پہ میٹ سیشن تھا. ہمارے تو اتنے ای سی ممبرس اس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. آئندہ پلیز یہ ضرور ہونا چاہیے سر. میں یہاں پہ 53% ویمن کی نمائندگی کرتی ہوں. اور آپ کے اس سے بتاتی ہوں, ایران پاک ایران جوائنٹ چیمبر کل پرسوں دشمنی میں کینسل ہو گیا ہے سر. پلیز, بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے اور لاہور چیمبر اور بلوچستان چیمبر کی خواتین کٹھے بہترین پروجیکٹس کر سکتی ہیں. لاہور چیمبر میں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور میں نے روڈ میپ میں ڈالا ہوا تھا. اور ویمن انٹرپرینیورز لاہور آ کے ایگزیبیشنز کرتی ہیں, میرے پاس ٹھہرتی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ادھر کے ہیں, پلیز ان کے چیمبرز ریسٹور کرائیں. خواتین اگر پروموٹ نہیں ہوں گی تو 53% ہیں دنیا میں, ان کو وہاں پہ چانس نہیں ملے گا. سی پیک کے حوالے سے کہوں گی کہ میں پاکستان سے سی پیک گئی تھی جب پہلے یہ فارم ہو رہا تھا, وہاں پہ میں نے کچھ پروپوزلز دی تھی. ابھی بھی میں اسپیکر صاحب کو مل کے آئی ہوں کہ سی پیک کے گروپ میں ہمیں ڈالا جائے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین سی پیک میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر بھی ہے اور بہترین ہم لے کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی اب تو ٹائم نہیں ہے, پروپوزلز ہیں انشاءاللہ. اسپیکر صاحب نے بھی بلایا ہوا ہے ہمیں دوبارہ, تو ویل گیو یو ان مہنگائی نہیں ہے تو بازار میں ابھی چلے جا کے دیکھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. بالکل آپ نے کہا مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں جو پینڈمک آیا ہے اس سے پوری دنیا کی اقتصاد متاثر ہوئی ہے. صرف پاکستان نہیں, بہت سے ممالک میں مہنگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ہوئی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرائس کمیٹیز ہیں ان کو فعال کیا جائے ڈی سیز کے تھرو, اور ہر صوبے کے اندر میکینزم بنایا جائے کہ جو چیزیں پہلے تو سپلائی چین اور ڈیمانڈ کا جو مسئلہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے گندم بھی ہم نے باہر سے امپورٹ کی ہے, چینی بھی امپورٹ کی ہے, مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پوری توجہ اس طرف ہے کہ وہ غریب کو ریلیف دے سکے. یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی چیزوں کی فراہمی کو تسلسل رکھنے کے لیے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو چیزوں میں ریلیف دیا گیا ہے وہاں پہ تقریباً 21-22 آئٹم ہیں کہ اس کو بھی ہر سٹور میں وہ ہونی چاہیے اور لوگوں کو مل سکیں. تھینک یو سر. اب آخر میں وائس پریزیڈنٹ صاحب کو بولوں گا سر آپ کا شکریہ ادا کریں, مجھے 12:30 ہو گئے, آپ کا ٹائم بھی ہے. تھینک یو پریزیڈنٹ. آنریبل مسٹر قاسم خان سوری, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان, ڈیئر کولیگس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. I once again welcome respected Mr. Qasim Mansoori, Deputy Speaker, National Assembly, to the Lahore Chamber of Commerce and Industry. I would also like to present vote of thanks to you, sir, for sparing your precious time for the cause of business community. But as you know that the business community has a key role in the economic development of the country. The challenging we face with them are need to be resolved on priority basis by the government. You are aware of the fact that our economic growth has decreased from 1.9% to negative 0.4% in the recent time. The manufacturing sector is also facing a negative growth rate of 5.6%. This is high time to promote the facilitate the business-led economic growth to overcome the economic challenges of Pakistan. The legislation in order to create business-friendly environment should be priority of the federal government. Sir, there is a need to patronize our economic policies with the participation of the representatives of business community so that their stakes can also be taken care of. I would like to mention here that as it is your second visit to Lahore Chamber of Commerce and Industry, I hope that you will continue this visit interacting with the Lahore Chamber
and we'll have more fruitful meetings in the near future. I once again thanks respectable Mr. Qasim Mansoori for visiting the Lahore Chamber of Commerce. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया जी, Thank बहुत you very much. We have souvenir for